بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، خود کو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے پایا۔ یوں عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ مختلف محلوں اور قسم قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بیت چکا ہے، جس کی وجہ سے والد صاحب کو مردم شناسی آ گئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم کراچی کے ایک پرانے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ بھائی حسان کے ساتھ میں نے گریجویشن کیا تو ہم دونوں کو اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن وہاں جانا کٹھائی میں پڑ گیا۔ ہماری روانگی میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ والدہ صاحبہ کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہوا کہ ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ ہم سب گھبرا گئے کہ ہمارے جانے کے بعد گھر میں امی ابو کو اکیلے رہ جانا تھا۔ اولاد کس دن کے لیے ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مشکلات سہ کر انہیں پروان چڑھاتے ہیں تو لازم ہے کہ مشکل میں بچے بھی انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، خواہ انہیں کتنی بڑی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے حسان بھائی سے کہا کہ آپ یونیورسٹی جوائن کر لیں اور میں امی کے پاس رہ جاتی ہوں، اس وقت انہیں میری ضرورت ہے۔ میں اور ابو امی کو سنبھال لیں گے جبکہ ملازمہ گھر کا کام کر جاتی ہے۔ بھائی کو میرے یونیورسٹی میں نہ جانے کا دکھ ضرور ہوا، مگر میری ایسی مجبوری تھی کہ میں والدہ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میرا دل بہت اداس تھا، دعا کر رہی تھی کہ اللہ کوئی ایسا مددگار بھیج دے جو امی کی دیکھ بھال کر لے تو میں اپنا تعلیم کا خواب پورا کر لوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہفتے بھر میں علاج سے والدہ کو افاقہ ہو گیا، طبیعت سنبھل گئی اور انہوں نے بڑی خالہ جی کو بلوا لیا۔ مجھے خالہ نے کہا کہ صبیحہ اب تم یونیورسٹی چلی جاؤ، بڑی مشکل سے داخلہ ہوا ہے اور تمہارا مستقبل بھی تمہاری تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ سغرا آپا اب بہتر ہیں، میں ان کے پاس رہ لوں گی، اور پھر اسلام آباد اتنا دور نہیں کہ تم لوگ چھٹیوں میں آ نہ سکو۔ والدہ نے بھی اصرار کیا کہ تم حسان کے ساتھ چلی جاؤ۔ غرض یہ کہ ان کے اصرار کرنے پر میں اور بھائی اکٹھے ہی یونیورسٹی آ گئے۔ 15 دن بعد 3 دن کی چھٹیاں ہوتی تھیں۔ ہم دونوں بہن بھائی کراچی آ گئے۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا، دروازے کے سامنے برآمدے میں ایک 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی کو سبزی کاٹتے پایا۔ اللہ، یہ کون ہے؟ شکل و صورت اور لباس سے ملازمہ تو نہیں لگتی، کسی اچھے خاندان کی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں اسے نظر انداز کرتی سیدھی والدہ کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی جان دن رات وہاں آپ کی فکر مجھے کھائی جا رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ کیوں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر آئی۔ ارے نادان، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، معمولی سا اٹیک ہوا تھا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری خالہ نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں اور اب مہنور بھی آ گئی ہے، گھر اس نے سنبھال لیا ہے۔ مجھے دور کے سفر نے اتنا تھکا دیا تھا کہ میں یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ مہنور کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ چھٹی کے 3 دن پلک جھپکتے میں گزر گئے اور ہم دوبارہ اسلام آباد کو روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی پہنچ کر میرے دل سے اس کا نقش ہی مٹ گیا۔ سوچا ہوگی کوئی خالہ کی جاننے والی، وقتی طور پر مدد کے لیے بلوا لیا ہوگا۔ پہلی ملاقات میں بھی میری اس سے کوئی خاص بات نہیں ہو سکی۔ فون پر روز ہی امی سے بات ہوتی، مگر میں نے کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیتی۔ دوسری بار چھٹی پر جب ہم گھر گئے تو مہنور کو اسی طرح گھر کے کاموں میں مگن پایا جیسے یہ اسی کا گھر ہے۔ خالہ موجود نہیں تھیں، وہ واپس اپنے شہر جا چکی تھیں۔ میری نگاہ بار بار اس لڑکی پر پڑ رہی تھی جس نے ابھی تک از خود مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے یہ احساس موجود تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ بالآخر میں نے امی سے پوچھا کہ امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ امی نے بتایا کہ صبیحہ، یہ تمہاری خالہ نے اسے بلوایا ہے، یہ ان کے گھر میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ اور پناہ سے کیا مطلب ہے امی جان؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری خالہ نے مجھے تفصیل بتائی ہے کہ ایک دن ان کے گھر کا دروازہ بجا تو یہ سامنے ہی کھڑی تھی، اس کی حالت صحیح نہیں تھی، یہ رو رہی تھی۔
میں نے گھر کے اندر بلا لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ماہنور نام ہے۔ باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کے پاس رہتی تھی، جن کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن میں ہر بد سلوکی سہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ سوتیلی ماں کو بھی میرے روپ میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ میں ان کے بچے سنبھالتی اور گھر کا سارا کام کرتی، لیکن وہ مجھے پھر بھی بوجھ سمجھتی تھیں۔ بات بات پر ڈانٹتی، جھڑکتی اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتیں۔ آج صبح صبح مجھ سے ایک قیمتی گلدان صفائی کرتے ہوئے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ مجھے آگ میں جلانے والی لکڑی سے پیٹ ڈالا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پہلے سوچا کہ پڑوس میں چلی جاؤں، کیونکہ جب کبھی وہ ایسا کرتی تھی تو میں پڑوسن کے گھر جا بیٹھتی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ آواز دے کر مجھے بلا لیتی۔ پڑوسن بھی حالات جانتی تھی، لہٰذا مجھے اپنے پاس بٹھا لیا کرتی، کھانا وغیرہ کھلا دیتی اور اشک شوئی بھی کرتی تو میں نارمل ہو جاتی۔ اس بار پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بند ملا۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پڑوسن گھر پر نہیں تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی، پھر جی میں آیا کہ آج دریا میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہوں۔ اسی ارادے سے چل پڑی۔ رکشہ کیا، حالانکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، مگر میں نے یہ بات رکشے والے کو نہیں بتائی، بس خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور کہا کہ مجھے راوی جانا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ راوی میں کس جگہ جانا ہے؟ اس سوال پر میں بوکھلا گئی، کوئی جواب بننا پڑا تو بولا، بیٹی گھبراؤ مت، میں تمہیں وہیں پہنچا دوں گا جہاں تم کہو گی۔ یہ رکشے والا مجھے راوی لے جانے کی بجائے وہ یہاں لے آیا۔ یہ رکشہ والا ایک بارعشق بزرگ تھا اور اس نے ایک گھر کے دروازے پر اتار دیا اور کہا، بیٹی اس دروازے پر دستک دو، یہ یہاں کے ایک معزز آدمی کا گھر ہے، نیک اور شریف لوگ ہیں، میں تمہیں ایک محفوظ گھر تک لے آیا ہوں، تم دروازہ بجاؤ اور اندر جا کر گھر کی مالکہ کو اپنا حال بتاؤ، جب تک میں یہاں رکا رہوں گا۔ اگر انہوں نے تمہیں آسرا نہیں دیا تو پھر باہر آ جانا، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ رکشے والا بھی وہیں کا رہنے والا تھا اور تمہارے خالو کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ماہنور نے تمہاری خالہ سے پناہ کی درخواست کی تو انہوں نے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میرے شوہر کے آنے تک تم ہماری مہمان ہو، جب وہ آ جائیں گے اور ان کی اجازت مل جائے گی تو بے شک تم یہاں رہتی رہنا جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ ماہنور تمہاری خالہ کے گھر رہی اور تمہاری خالو نے اس کی سوتیلی ماں سے رابطہ کیا، مگر اس عورت نے دروازے کے اندر سے ہی کہہ دیا کہ میرا ماہنور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اس جواب کو سن کر تمہارے خالہ نے بیوی سے کہا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، زمانہ خراب ہے، اسے کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ ماہنور کو وہاں رہتے ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے کہ میں نے صبیحہ کو بلوا لیا اور اس نے میری مجبوری دیکھی تو گھر سے ماہنور کو یہاں لے آئی، یوں یہ میرے گھر میں رہ رہی ہے۔ ماہنور کی داستان حیات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ اب میں اسے اچھے طریقے سے پیش آنے لگی۔ جب اسلام آباد سے آتی تو اس کے لیے چھوٹا موٹا تحفہ یا اس کی ضرورت کی کوئی چیز لے آتی، وہ خوش ہوتی، وقت ملتا تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بات بھی کر لیتی، جس سے اسے مزید مسرت کا احساس ہوتا۔ ماہنور سارے گھر کا کام کرتی، امی ابو کی بھی ایک بیٹی کی طرح خدمت کرتی۔ اسے بچپن سے ہی کام کرنے کی عادت تھی، گھریلو کام اسے مصیبت نہیں لگتا تھا، بلکہ سارا دن کام میں مصروف رہ کر وہ خود کو چاق و چوبند اور ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ماہنور اب ہمارے گھر کا ایک فرد اور ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ والد صاحب کہتے تھے کہ پہلے میری ایک بیٹی تھی، اب 2 بیٹیاں ہیں، اس کے آنے سے گھر میں برکت ہو گئی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے میں سوچتی ہوں کہ بیچاری اپنے گھر میں تو منحوس ہی رہی ہوگی، لیکن ہمارے گھر میں اس کے قدم مبارک ہیں، اس کے آتے ہی بزنس پھل پھول رہا ہے۔ تبھی میں یہ سوچتی تھی، بات دراصل نیت کی ہوتی ہے۔ امی ابو کی اچھی نیت نے انہیں نیکی کا موقع دیا اور نیکی کے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا، تبھی رزق میں برکت ہوئی
اور ہم بھی ماہنور کو پا کر خوش تھے۔ امی ابو کو وہ اپنے والدین جان کر دل سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ خالو چاہتے تھے کہ اس کے ورثہ مل جائیں تو اسے باحفاظت ان کے حوالے کر دیں، لیکن ماہنور کہیں جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ میرے ورثہ نہیں ہیں، آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ والد صاحب کو اس کی اتنی فکر تھی جتنی ایک باپ کو بیٹی کی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ماہنور راضی ہو جائے تو اس کی شادی رشتہ داروں میں ہی کسی اچھے گھر میں کر دیں، لیکن وہ اس بات پر بھی فی الحال تو راضی نہیں تھی۔ ہمارا پہلا تعلیمی سال یونیورسٹی میں گزر گیا اور اب دوسرا سال شروع تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ماہنور نے بھائی جان سے کبھی بات نہیں کی اور نہ ہی حسان بھائی نے خود کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم جب چھٹیوں میں گھر آتے، ہمارے سارے کام ماہنور از خود انجام دیتی، مثلاً ہمارے کپڑے استری کر کے الماریوں میں ہینگ کر دیتی، کمرے صاف ستھرے ہوتے اور تمام چیزیں کرینے سے ملتی تھیں۔ ہمارے لیے ماہنور کا وجود کسی رحمت کے فرشتے سے کم نہیں تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ ماہنور کو ہماری پسند اور ناپسند کا بخوبی علم ہو گیا تھا، لہٰذا جب ہم اسلام آباد سے آتے تو وہ ہمارے لیے ہماری پسند کے کھانے تیار کر کے رکھتی۔ خاص طور پر حسان کی پسند کی ڈش وہ خاص دھیان سے بناتی۔ وہ اس کے کھانوں کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے خلوص و محبت کو دیکھتے ہوئے ہم بہنوں اور بھائیوں کو وہ اچھی لگنے لگی۔ ایک بار جب ہم چھٹی پر گھر آئے تو ماہنور کو بخار ہو گیا۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے تھے۔ ماہنور کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے حسان بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہ اسے گاڑی میں میرے ہمراہ کلینک لے گئے، ڈاکٹر کو دکھایا اور پھر دعائیں لے کر ہم گھر آ گئے۔ اسے موسمی بخار ہوا تھا، ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حسان نے اس سے بات کی اور خیریت دریافت کی۔ اب وہ روز اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاموشی کی جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی اسے پسند کرنے لگا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوچا کہ میری بھابھی بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھ پرکھ لیا ہے، عادات و اطوار کا اندازہ ہو چکا ہے، خوبصورت ہے، اگرچہ وہ یہ کہتی تھی کہ میں صرف چھٹی جماعت پاس ہوں، لیکن رکھ رکھاؤ اور بات چیت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال امی ابو کو اس سے اچھی بہو نہیں مل سکتی تھی، یہ میرے خیالات تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ کہیں نہ جائے بلکہ ہمارے ساتھ رہے، میری بھابھی بن جائے۔ اس بات کو میں لبوں پر نہیں لا سکی، دل میں ہی چھپائے رکھا۔ بھائی حسان بھی بہت محتاط انداز اپنائے ہوئے تھا، اس نے ابھی تک کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس معاملے کا کلی اختیار ہمارے والدین کو تھا کہ وہ جہاں اور جس سے چاہیں ہماری شادیاں کر دیں۔ ہمیں اس معاملے میں بولنے کا یارانہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھی۔ ایک روز میں نے حسان بھائی کو کریدا اور ان سے ماہنور کے ساتھ شادی کا خیال ظاہر کیا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزید اصرار کیا تو بھائی نے بتا دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن امی ابو سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک بے سہارا لڑکی نے جب ہمارے گھر میں پناہ لی ہے اور ابو اسے اپنی بیٹی کہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، میں نے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ نصیب میں کیا لکھا ہے، فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تم برسر روزگار بھی نہیں ہو، جب شادی کا مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھائی سے بات کر کے کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ حسان کے دل میں ماہنور کے لیے بھی جگہ ہے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اشارہ دے دیا کہ وہ ہم سب کو پسند ہے اور میری آرزو ہے کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ اس نے کہا ایسا تقدیر میں ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خوش قسمتی میری قسمت میں نہیں لکھی۔ تمہیں تمہاری قسمت کا کیا پتہ، مستقبل کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ کہنے لگی بے شک، مگر کچھ باتیں جو روزے روشن کی طرح آیا ہوں ان کی حقیقت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، اور یہ ایک مجبوری ہے۔ میری تقدیر میں خوشی ہے ہی نہیں، اس لیے اس بارے میں سوچنا یا کچھ کہنا بیکار ہے۔ ماہنور نے کچھ اس یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ماہنور حسان کو پسند کرنے کے باوجود اس سے بات کرتی ہے اور نہ اس کی جانب دیکھنا گوارا کرتی ہے۔
ہم تو صرف چھٹیوں میں آتے تھے۔ وہ مجھ سے گھل مل جاتی لیکن حسان سے دور رہتی، جس کی وجہ سے وہ بھی ماہنور سے گریزاں رہنے پر مجبور تھا۔ تاہم میں سمجھتی تھی کہ میرے بھائی کے دل پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ حسان کے تصورات میں بس چکی تھی۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے بھی ماہنور کے ضرورت سے زیادہ محتاط رویے نے حسان کو اس سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ سچ کہوں تو ماہنور کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر محبت کے معاملے میں اللہ جانے خود کو کیوں اس نے بد نصیب سمجھ لیا تھا۔ آخر کار ایک روز حسان نے جرأت کر کے اس سے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا۔ ماہنور خاموش ہو گئی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ حسان نے کہا، اگر میری بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ ایسی بات لبوں پر نہیں لاؤں گا، میں صرف تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا۔ وہ بولی، حسان مجھے دل سے نکال دو، میں تمہاری مشکور ہوں مگر بہت مجبور ہوں، مجھے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، اگر کسی نے شادی پر مجبور کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر میرا اللہ مالک ہے۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ حسان نے ہمیشہ کے لیے اس بارے میں لب سی لیے اور دوبارہ کبھی ایسی بات ماہنور سے نہیں کی جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ یہ 1 سال بھی گزر گیا اور ہماری تعلیم مکمل ہو گئی۔ ہم بہن بھائی گھر آ گئے۔ اب لا محلہ والد صاحب کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ امی کی طبیعت بہتر تھی مگر وہ کام کاج کرنے سے ابھی تک معذور تھیں۔ میرے والدین پہلے بہو لانا چاہتے تھے تاکہ وہ گھر سنبھال لے، اور پھر میرے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں صلاح مشورے کرتے جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تم ماہنور سے بے تکلف ہو، اسے ٹٹولو کہ اس کا شادی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ حسان سے اس کی شادی کر دوں، اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، اس سے اچھی بہو کہاں ملے گی۔ میں نے بتایا، امی کئی بار مہوش سے بات کی ہے، وہ شادی پر کسی صورت راضی نہیں ہے، کہتی ہے کہ اگر شادی پر اصرار کیا تو آپ لوگوں کے گھر سے کہیں چلی جاؤں گی، بہتر ہے کہ اسے بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں، وہ جیسے جینا چاہتی ہے اسے ویسے ہی جینے دیں، حسان کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ والدہ کی سمجھ میں اس کی مجبوری نہیں آ سکی۔ ایک روز میں اور ماہنور حسان بھائی کے ہمراہ شاپنگ مال گئے، مجھے کچھ چیزیں لینی تھیں، اصرار کر کے ہم اسے بھی ساتھ لے گئے۔ ہم مال میں اشیاء دیکھ رہے تھے کہ اچانک 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور امی امی کہہ کر ماہنور سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور بھائی حیران رہ گئے، کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ ابھی ہمارا یہ سوال ہماری لبوں پر ہی تھا کہ ایک بزرگ سامنے آ گئے جو ان بچوں کے ساتھ مال میں آئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہنور سے کہا، بیٹی اب تم ہمارے ساتھ گھر چلو اور ناراضگی ختم کر دو، تمہارے بچے تمہارے بغیر بہت اداس رہتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگ بچوں کے دادا اور ماہنور کے سسر تھے۔ ماہنور نے ان سے ہمارا تعارف کروایا اور وہ ہمارے ساتھ گھر آ گئے، بچے بھی ہمراہ آئے۔ بزرگ نے والد صاحب سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ ماہنور کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، اور پھر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی۔ رشتے میں میں اس کی سوتیلی والدہ کا ماموں ہوں۔ مجھے احساس تھا کہ اس بچی پر اس کی سوتیلی ماں بچپن سے ستم ڈھاتی آئی ہے، تبھی اسے بہو بنایا کہ یہ سکھ بھری زندگی گزار سکے۔ بدقسمتی سے میرے بیٹے نے 3 سال اس کے ساتھ اچھے گزارے۔ جب چھوٹے لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جو دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور ماہنور کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں میں عمرے پر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ المیہ گزر چکا تھا۔ ماہنور روتی ہوئی سوتیلی ماں کے پاس گئی، اور جاتی بھی کہاں، مگر اس سنگ دل عورت نے اسے پناہ نہیں دی۔ اس کے بعد یہ گم ہو گئی۔ آج قدرت نے ہمیں ملوا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نیک لوگوں کے گھر رہی، اگر برے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ بزرگ نے میرے والد کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میرے بیٹے شہریار کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہے۔ ماہنور کو تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میں اور بچے الگ پریشان تھے، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ملوا دیا۔ میرے والد صاحب نے ماہنور کو سمجھایا، شاید خود بھی اس کا دل اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان کے مل جانے کے بعد بچوں سے دوبارہ جدائی کا تصور اس کے لیے محال تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا
اور سسر کے ہمراہ بچوں کے گھر جانے پر رضامند ہو گئی۔ والد اور میں بھی اس کے ہمراہ گئے۔ شہریار نے ہمارے سامنے اس سے معافی مانگی اور آئندہ حسن سلوک کی یقین دہانی کرائی۔ ابو نے اس سے کہا کہ یہ یتیم ضرور ہے مگر اسے لاوارث مت سمجھنا، کیونکہ میں نے بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ میں اس یقین دہانی کے ساتھ اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ اب اس کی مجبوری ہمیں سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیوں شادی کے نام سے بھاگتی تھی۔ دراصل وہ شادی شدہ تھی اور ہم سے یہ بات چھپائی تاکہ ہم کہیں اسے اس کے ظالم شوہر کے حوالے نہ کر دیں، اور جس نے اپنی دوسری بیوی کی خوشنودی کی خاطر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ موت کو گلے لگانے گھر سے نکلی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج بھی مہنور کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتی ہے، مگر سچ تو یہ ہے ہمیں اس کی کمی ساری زندگی محسوس ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔